کہ عید کے کیا آداب ہیں۔ عید کا پہلا آداب یہ ہے کہ عید کے دن آپ اچھے لباس پہنیں۔ اسی طرح عید کے دن دوسرا آداب یہ ہے کہ آپ خوشبو لگا کر مسواک کر کے آپ عیدگاہ آئیں۔ تیسرا آداب یہ ہے کہ آپ کوئی میٹھی چیز، تاک کھجور تاک سمجھ رہے ہیں نا، اور نمبر 1 3 5 تاک بولتے ہیں، تو اور نمبر میں یعنی تاک کھجور یا کوئی اگر کھجور نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز کھا کر کے جانا، یہ سنت ہے، یہ عید کے آداب میں سے۔ اسی طرح عید کے چوتھے آداب یہ ہے کہ عید کی نماز اپنے بستی سے جو ہے تھوڑا باہر ہونا چاہیے، میدان میں، کھلے میدان میں ہونا چاہیے۔ لیکن کہیں اگر عیدگاہ نہیں ہے کھلے میدان میں تو اس صورت میں مجبوراً وہ مسجد میں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن سنت طریقہ کیا ہے کہ کھلے میدان میں عید کی نماز ہونی چاہیے۔ اسی طرح عید کی پانچواں آداب یہ ہے کہ جب آپ عیدگاہ جائیں تو پیدل جائیں، یہ نہیں کہ آپ بائک سے آ رہے ہیں، 4 ویلر سے آ رہے ہیں، ہاں دور ہے جو پاسبل نہیں ہے پیدل آنا تو آپ آ سکتے ہیں، نو پرابلم، لیکن اگر نزدیک ہے گھر 1 کلومیٹر ہے تو بھائی آ سکتے ہیں آپ، تو آپ پیدل آئیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ اسی طرح جب آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو چھٹا آداب یہ ہے آپ تکبیرات کہتے ہوئے آئیں۔ تکبیرات یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوسری حدیث کے مطابق اس کا ایک اور بھی ورڈ اضافہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ یہ تکبیرات آپ کہتے ہوئے آپ عید کی نماز کے لیے آئیں، اور عید کی نماز کے لیے جب آئیں تو آپ ایک بات یاد رکھیے کہ عید کی نماز میں کوئی سنت نہیں ہے، نہ کوئی بعد میں نہ پہلے سنت ہے۔ اسی طرح عید کی نماز میں اقامت بھی نہیں ہے، اذان بھی نہیں ہے۔ اسی طرح جب آپ کا ٹائم ہو جائے تو آپ عید کی 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ طریقہ کیا ہوگا عید کی نماز پڑھنے کا؟ طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں آپ کو 7 تکبیرات کہنی ہے، اللہ اکبر 7 مرتبہ کہنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو پہلے آپ کیا کریں؟ ثنا کہیں، اس کے بعد 7 تکبیرات کہیں، اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ کہیں، اس کے بعد سورہ اعلیٰ کی تلاوت کریں۔ اس طرح کر کے جو عام نمازیں ہوتی ہے رکوع سجدہ، اس طرح کر کے 1 رکعت کمپلیٹ کر لیں۔ اسی طرح جب آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھیں تو عام نماز میں کیا ہوتا ہے، اٹھنے کے فوراً بعد سورہ فاتحہ بولتے ہیں، لیکن عید کی اور بقرعید کی نماز میں یہ فرق ہے کہ آپ کو اٹھنے کے بعد 5 تکبیرات کہنی ہے، 5 بار اللہ اکبر کہنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ کہنا ہے۔ اس میں دوسری رکعت میں ثنا نہیں ہے، پہلی رکعت میں ثنا ہے۔ دوسری رکعت میں اٹھیں گے تو 5 تکبیرات، اور 5 تکبیرات کے بعد سورہ فاتحہ، اس کے بعد آپ کو هل اتاک حدیث الغاشیہ یہ کہیں گے، اس کے بعد آپ 2 رکعت کمپلیٹ کر لیں گے۔ کمپلیٹ ہونے کے بعد امام صاحب جب خطبہ دیں تو خطبہ آپ سنیں، اور خطبہ کے لیے یاد رکھیں کہ ممبر پہ نہیں ہونا چاہیے، ممبر سے نیچے ہونا چاہیے۔ عید اور بقرعید کا خطبہ ممبر کے اوپر نہیں بلکہ ممبر سے نیچے ہونا چاہیے، ہاتھ میں عصا اور لاٹھی جو ہے ہونی چاہیے۔ اسی طرح آپ عید کے لیے جب آئیں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، تعاون کریں۔ اور لاسٹ بات میں کیا کر اپنے بات کو ختم کرتا ہوں کہ جب آپ یہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد آپ گھر جائیں تو یہ مت سوچیں کہ یہ الوداعی جمعہ ہے۔ بہت سارے لوگ رمضان کے لاسٹ جمعہ کو الوداعی جمعہ کہتے ہیں۔ الوداع سمجھ رہے ہیں نا؟ جب کسی سے الگ ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الوداع کہتے ہیں، ٹاٹا بائے بائے۔ تو آپ رمضان کو بائے بائے کہہ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ الوداعی جمعہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم الوداعی جمعہ کے نام پر آج اس کی بڑی فضیلت سمجھتے ہیں، اور عام جمعہ کے اندر جتنے لوگ نہیں آتے ہیں الوداعی جمعہ سمجھ کر کے مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی فضیلت سمجھی آتی ہے کہ الوداعی جمعہ یہ بالکل ضروری ہے، کمپلسری ہے۔ یاد رکھے، میں
آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ الوداع جمعہ کی خصوصی کوئی فضیلت نہیں ہے، کیونکہ الوداع جمعہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں شریعت کے اندر. اس لیے آپ اس بات کو یاد رکھ کر کے آپ یہاں سے جائیں، اور جب آپ عید کی نماز کمپلیٹ کر لیں، پڑھ لیں، خطبہ بھی سن لیں، تو جب آپ آئیں تو راستہ چینج کر کے آپ آئیں. اور جب راستہ چینج کر کے آئیں، ایک دوسرے سے آپ کیا کریں؟ مبارکباد دیں. اور مبارک میں یہ نہ بولے عید مبارک عید مبارک عید مبارک، نہیں، آپ کو سنت طریقہ اپنانا ہے. کیا ہے؟ دعا کہنی ہے. دعا کیا ہے؟ تقبل اللہ منا ومنکم، تقبل اللہ منا ومنکم، یہ کہہ کر کے آپ جو ہے دوسروں کو مبارکباد دو. عید مبارک مت کہو.